خاندان تباہ ہو گئے۔ جس ملک کے ریٹائر افسران کو دوبارہ نوکری مل جاتی ہے، اس ملک کے جوان سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ دنیا کا دل بڑا ہو گیا ہے یا ہمارے دامن تنگ پڑ گئے ہیں؟ بیرون ملک روزگار کی کشش ہے یا کم پر گزارا نہ کرنے کی عادت؟ ہوس بڑھ رہی ہے یا شکر گزاری ناپید؟ کچھ تو ہے کہ المیے بڑھتے جا رہے ہیں اور مداوا کوئی نہیں۔ انصاف اگر وقت پر نہ کیا جائے تو وہ بھی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے ارد گرد کچھ لوگ اسی غرور میں رہتے ہیں۔ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ خاموشی سے محنت جاری رکھو۔ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے 3 چیزوں پر عمل کریں۔ نمبر 1 نعمت کا شکر، نمبر 2 تکلیف میں صبر، نمبر 3 گناہوں سے توبہ۔ اے لوگو، اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس امید پر کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کرو کہ حسن سلوک اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کیا جاتا ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ چلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اخلاق کے میدان میں کبھی ہار نہیں ہوتی اور تکبر کے میدان میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمیں عاجزی و انکساری والی زندگی نصیب فرما۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ بہترین زندگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی اور عمل برا ہو۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور جاتے جاتے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، شکریہ۔